الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو طہارات ثلاث میں تھی. طہارات ثلاث میں پہلی طہارت وضو، دوسری طہارت غسل. آج تیسری طہارت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تیمم. ٹھیک ہے بیٹا، اب تیمم کو پہلے تو اپنے مولویت والے حساب سے حل کریں کہ تیمم کس چیز کا صیغہ ہے. مصدر ہے باب تفعل کا. ٹھیک ہے، تیمم ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے مضاعف. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو اس کی لفظی وضاحت. تیمم کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تیمم بھی طہارت کا ایک حصہ یا ایک قسم ہے، لیکن یہ ان دو طہارتوں کے بھائی مقابلے والی طہارت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ دو نہ ہو سکیں تو ان کی نیابت میں یہ کیا جاتا ہے. اگر وضو کر سکتے ہیں تو تیمم کی نوبت نہیں آئے گی، اگر غسل کر سکتے ہیں تو تیمم کی نوبت نہیں آئے گی. اچھا جی، تو تیمم کی شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب پانی نہ ہونے کی صورت میں آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے. نماز چھوڑنے کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے، ترک نماز کی اجازت نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے تو کیا ایسے ہی شروع ہو جائیں؟ کہتے نہیں. آپ اگر حالت جنابت میں تو آپ کو تیمم کرنا پڑے گا بدل عن الجنابہ. اگر آپ جنابت یا غسل کی حالت میں نہیں ہیں بلکہ بغیر وضو کے ہیں تو آپ کو ایک تیمم کرنا پڑے گا وضو کے بدل میں. بس پہلی شرط یہ پانی کا نہ ہونا. دوسری شرط یہ ہے، البتہ پانی کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کمرے میں نہ ہو تو بس آپ تیمم کریں، نہیں، اس کو ڈھونڈنا ہے. وہ آج شاید نہ پڑھ سکیں تو کل پڑھیں گے. آج اگر زمین ہموار ہے تو مثلا تیر پھینکیں گے، ضروری نہیں کہ آپ تیر پھینکیں، اندازہ لگائیں گے کہ اگر میں ایک تیر کمان سے پھینکوں کتنی دور تک جا سکتا ہے، تو اتنا چاروں طرف آپ کو جو کیا ہے جناب پانی تلاش کرنا ہے. اور اگر زمین نہ ہموار ہے تو وہاں دو تیر کے فاصلے کی، نہ ہموار کا مطلب یہ اونچائی نیچائی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر دو تیر اندازہ لگائیں کہ اگر میں یہاں سے ایک تیر پھینکوں تو مثلا جو کیا ہے آدھے کلومیٹر تک جائے گا، پھر وہاں پہ کھڑا ہو کے دوسرا تیر پھینکوں گا تو اور آدھے کلومیٹر تک جائے گا. تو دو تیر کا فاصلہ اندازہ کتنا ہوا؟ 1 کلومیٹر. تو 1 کلومیٹر آپ کو مشرق میں جانا ہوگا، 1 کلومیٹر آپ کو مغرب میں جانا ہوگا، جنوب شمال، اس طریقے سے آپ کو پانی ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی صورت پانی کا نہ ہونا. دوسری صورت یہ کہ بھائی پانی موجود ہے لیکن آپ کے لیے مضر ہے. اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو ضرر ہے، یا پانی آپ کے جسم کے لیے ضرر نہیں ہے لیکن پانی آپ کی ضرورت ہے. اگر یہ وضو میں ختم کر لیں گے تو پھر آپ کو پیاس سے مرنے کا خطرہ ہے، یا آپ کے بیوی بچوں کو پیاس سے مرنے کا خطرہ ہے. تو اس صورتحال میں بھی جو کیا ہے آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. تیسری صورت پانی بھی موجود ہے، وقت بھی وسیع ہے، پانی آپ کے لیے مضر ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس میں پانی استعمال نہیں کر سکتے. چوتھی صورت پانی موجود ہے، وقت بھی وسیع ہے، آپ کے لیے کوئی ضرر بھی نہیں ہے، لیکن جسمانی حوالے سے پانی ضرر نہیں ہے، لیکن پانی جہاں پڑا ہے وہاں مثلا سانپ بچھو اتنے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو خوف ہے. یا کہیں چشمہ ہے جہاں پر پانی ہے وہاں پر ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ جائیں گے تو وہ کیا ہے چیر پھاڑ دے گا. تو ایسی صورتحال میں بھی کیا ہے تیمم کرنا پڑے گا. ہاں، پیسہ جمع کرنا چاہیے. یا ایسا ہے کہ پانی آپ کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، موجود بھی ہے، کوئی خوف خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے میں آپ کو دیر ہو گئی تھی، اگر وضو کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی. تو اس صورتحال میں بھی کیا ہے آپ کو تیمم کرنا ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو اب پھر تفصیل کی طرف چلتے ہیں کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کرے. تو پانی کو تلاش کرنا ہوگا یا تلاش کرنا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں تلاش کرنا ہوگا.
کتنے مفاصلے پر وہ میں آپ کو بتا چکا. اگر آپ 4-5 ساتھی ہیں سفر کر رہے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس طرف ڈھونڈ کے آتا ہوں, تم پھر اس طرف نہیں جانا, تم اس طرف جاؤ. نہیں تو ہر ایک کو چاروں طرف جانا تھا. اب 4 بندے ہیں تو ہر ایک ایک طرف چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ جو آپ کا نائب بنا ہے پانی کی تلاش میں, اس کا عادل ہونا شرط ہے. عادل ہوگا تو پھر اس کی خبر پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, اور اس کو ایک کہنے پر وہ کہتے پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز میں شروع ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی التیمم. سکندر صاحب, تیسری فصل کس چیز کے بارے میں ہے؟ تیمم کے بارے میں ہے. وہ شرط تیمم, تیمم کی شرط کیا ہے؟ عدم الماء, پانی کا نہ ہونا. بین لا یوجد, بھائی پانی کے نہ ہونے کا مطلب تو بتا دیں. ان تفسیر کر رہی ہے بھائی پانی نہ پایا جائے مع طلب الماء, جبکہ آپ نے پانی کو تلاش بھی کیا ہے, علی الوجہ المعتبر, ٹھیک ہے, تلاش کرنے کے لیے جو معتبر طریقہ ہے آپ نے وہ اپنایا, پھر بھی پانی نہیں ملا. دوسری صورت او عدم الوصلۃ الی الماء, ٹھیک ہے, وصلت نہیں بھائی واو پر ضمہ, یا پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے مع کون الماء موجودا, جبکہ پانی موجود بھی ہے. ٹھیک ہے, کیوں آپ نہیں پہنچ سکتے پانی تک عاشق صاحب؟ اما للعجز, یا تو عاجز ہیں, ان الحرکت, چلنے پھرنے سے, المحتاج الی الوصلۃ, ٹھیک ہے, المحتاج الیہ, یا یوں کہ المحتاج الی الحرکت, وہ حرکت کے جس کے آپ محتاج ہیں, فی تحصیل الماء, پانی کے حاصل کرنے میں. بھائی کچھ تو چلنا پھرنا پڑے گا نا, آپ وہ چل پھر نہیں سکتے. کیوں؟ لکبر, یا تو آپ کی عمر بڑی ہے بڑھاپے کی وجہ سے, او مرض, یا بیماری کی وجہ سے, او ضعف قوت, یا سر کو چکر آ رہے ہیں, اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ وہاں تک جا سکیں. ولم یجد معاونا, اور اس شخص کو کوئی مددگار بھی نہیں مل رہا جو اس کو پانی لا کر دے. ولو باجرت, معاون کی دو صورتیں, یا مفت میں مدد کرے یا اجرت کے ساتھ مدد کرے. مقدورت, وہ اجرت بھی ایسی جو آپ کی قدرت میں ہو, یعنی مثلا آپ طالب علم میں 100 200 500 تک دے سکتے ہیں, زیادہ تو نہیں دے سکتے. کہتے ہیں ایسی اجرت کے ساتھ بھی کوئی نہ ملنے والا ہو. ٹھیک ہے, اور لذیق الوقت, یا یہ کہ نماز کا وقت جو ہے کیا ہے بالکل تنگ ہو چکا ہے, بحیث ہو, اس طریقے سے وہ نماز کا ٹائم تنگ ہو چکا ہے, لا یدرک من الوقت, یہ وقت میں سے کچھ لمحے بھی درک نہیں کر سکے گا, ہو پانی کے ساتھ, بعد طہارت رکعتن. لا یدرک کا بیٹا مفعول کیا رکعتن, یعنی اگر یہ پانی کے ساتھ طہارت کرے تو یہ وقت میں ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا, تو اس صورت میں تیمم کرے گا. لیکن اگر ایک رکعت ٹائم کے اندر پڑھ سکتا ہے, 3 رکعت باہر چلی جائیں تو چلی جائیں, کوئی حرج نہیں, پھر بھی وضو کرنا پڑے گا. او لکون ہی, یا بھائی پانی تک کیوں پہنچنا ممکن ہے. اب یہ خواہ کی اتنی تفصیل بتا رہے ہیں. میرے خیال میں آج کل کمپیوٹر کا موبائل کا دور ہے, ہر ایک سمجھتا ہے کہ پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اس کی پھر 100 وجہیں آپ بتا سکتے ہیں. او لکون الماء فی بئر, یا پانی تک اس لیے پہنچنا ممکن نہیں کہ پانی ہے تو صحیح کنویں میں, لیکن بعید القعر, اس کنویں کی گہرائی یا ان کنویں جو تر و صفا پر, یا یتعذر الوصول الیہ, مشکل ہے اس کے جو ہے کہ تہ تک پہنچنا, بدون الآلت, بغیر کسی آلے کے. آپ کے پاس تو کوئی بالٹی بھی نہیں ہے, کوئی مٹکا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ عاجز عن تحصیلہ, اور یہ شخص اس آلے کے حاصل کرنے سے بھی کیا ہے, عاجز ہے. ولو بعوض, حتیٰ کہ عوض کے ساتھ بھی عاجز ہے. اور شک ثوب نفیس, یا ایسا کرے کہ ایک باریک کپڑے کو چیرے مشاہد, ٹھیک ہے, چیر کر اس کو لمبا کر دے, اس میں بیچ میں گرہ نہ, مثلا امامہ ہے تو امامے کو بیچ سے چیرے, پھر اس کے 2 سروں کو آپس میں گرہ لگا لے. اگر وہ پانی میں ڈبوئے گا تو بھی جب اس کو باہر لے گا تو اس کو اگر نچوڑے گا تو وضو جتنا پانی نکل سکتا ہے, لیکن ایسا کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. او اعارت, نہ اپنا کپڑا ہے نہ ہی ادھار پہ کوئی ایسا کپڑا مل سکتا ہے. او لکون موجودن, یا بھائی یہ پانی موجود تو ہے, پھر محل نے کی جگہ پر, یخاف من السعی الیہ, ڈر لگتا ہے اگر جایا جائے اس پانی کی طرف, علی نفس, یا تو جان کا ہی خطرہ ہے, او طرف, یا جو اپنے عضوے کا کسی کا خطرہ ہے کہ میرا پاؤں ضائع ہو جائے گا, میرا ہاتھ ضائع ہو جائے گا, او مال محترمت,
یا یہ ہے کہ بھائی اس طرف ڈاکو بیٹھے میں جاؤں گا تو میری جیب خالی کر دیں گے. او بزعن یا اس کو اپنے عورتوں کی عزت لٹنے کا خطرہ ہے. او ارزن یا عزت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. بیٹا بزو بھی عزت ہے, ارز بھی عزت ہے, لیکن بزو خاص عزت یعنی جہاں عورتوں کی شرمگاہ محفوظ نہ رہ سکے. ارز جو ہے کیا عام ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی عورتوں کو آ کے ہاتھ بھی لگے تو یہ بھی عزت چلی گئی. اس کو بزو نہیں کہیں گے لیکن عزت کا جانا کہیں گے. اور ذہاب عقل یا وہ بھائی وہاں پر جنات بھوت پاکستانی نے مشہور کر رکھا ہے, اس کی عقل چلی جائے گی. ولو پہ مجرد الجبن, ضروری نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہو جو عقل کو ضائع کر دے, صرف ڈر کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے وہ ضائع ہو جائے. یا پانی تک پہنچنا ممکن نہیں, کس لحاظ سے عاشق اول وجود, یا پانی تو موجود ہے بے عوض پیسوں پہ ملتا ہے. یا عجز عن بذل العوض, یہ شخص عاجز ہے جو وہ عوض ادا کر سکے. کیوں؟ لعدم, یا تو اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, او حاجت, یا اسے ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی. ولو فی وقت مترقب, اگرچہ ابھی ضرورت نہیں ہے آنے والے وقت میں ضرورت پڑے گی. ولا فرق فی المال المخوف ذهابه. توجہ, اب یہاں پر دو باتیں کہی. کہا کہ اگر پانی لینے جائے اس کا مال ضائع ہوگا تو پانی لینے نہ جائے, تیمم کر کے یہ کیا کرے, نماز پڑھے. اور پھر ادھر کہتے ہیں کہ اگر اجرت کے ساتھ ملتا ہے تو اجرت دے کر بھی وضو کرے. بھائی دونوں صورت میں پیسے تو جائیں گے نا, ادھر ڈاکو لے جائیں گے, ادھر اجرت کی صورت میں ہم پیسے دیں گے تو بھی میرے سے تو چلے جائیں گے. کہتے ہیں شریعت نے کہا کہ اپنے مال کی حفاظت کرو, لیکن اجرت دینے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. تو اجرت پہ اگر پانی ملتا ہے, رقم پہ پانی ملتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, لوٹنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. والا فرق کہاں گیا؟ ولا فرق فی المال المخوف ذهابه, کوئی فرق نہیں ہے اس مال میں جس کے جانے کا خطرہ ہے. والواجب بدلو, اور وہ مال جس کا دینا واجب ہے عوض کے طور پر. حیث یجب حفظ الاول و بدل الثانی, کہتے ہیں پہلے کی حفاظت کرنا واجب ہے جب آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے, اور دوسرا جو ہے ہے آپ کو دینا واجب ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, دونوں صورتوں میں پیسہ تو گیا نا بھائی, گیا تو ایک شریعت کے حکم کے ساتھ گیا, دوسرا شریعت کے منع کے باوجود گیا. ٹھیک ہے. اب ولا فرق کا تعلق اس کے ساتھ کریں. ولا فرق بین القلیل والکثیر, کوئی فرق نہیں ہے کہ بچانے والا مال, ٹھیک ہے بھائی, یا جو بذل کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اگر آپ کے 2 روپے بھی ضائع ہوتے ہیں, اگر وہاں وضو کے لیے جائیں گے تو آپ 2 روپے کو بھی بچائیں, 2 لاکھ جائیں تو 2 لاکھ کو بھی بچائیں. اور اجرت میں اگر آپ کو پیسے دینے ہیں, عوض دینا ہے, 2 روپے میں پانی ملتا ہے تو بھی لیں, 2 لاکھ میں ملتا ہے تو بھی لیں. ٹھیک. والفارق و نص, بھائی کون سی چیز ہے جس نے آ کے کہا کہ فرق ہے, پیسے کو بچانا ضروری ہے اور پھر کہا کہ بدل میں دینا ضروری ہے؟ کہتے نص ہے. لا ان الحاصل بالاول, توجہ, کہتے اپنی طرف سے دین نہیں بنائے. آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی ان الحاصل بالاول, جب ہمارا پیسہ ضائع اور غصب ہوگا تو اس میں کیا حاصل ہوگا؟ العوض والغاصب, غاصب پر لازمی ہے کہ وہ اس کا ہمیں عوض دے, وہ منقطع. غاصب مر گیا تو اب ہمیں کون دے گا, وہ تو پھر عوض ملنا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ فرسان یا ثواب, جبکہ بدل جب ہم پیسے کریں گے تو اس میں تو پیسے کے بدلے میں ہمیں ثواب ملے گا. وہ ودائم, وہ ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا. کہتے اگر کوئی یہ علت آ کے گھڑے, کہتے یہ علت اس کی گھڑنا ٹھیک نہیں ہے. جب اس کا مال غصب ہوا عاشق, وہ بھی کیوں غصب ہوا؟ وضو کی خاطر, تو پھر اس غصب والے مال کا بھی ثواب دائمی ملتا رہے گا, وہ منقطع کیوں ہوگا؟ لتحقق کے ثواب فیہما, بھائی ثواب تو دونوں صورت میں ملے گا, غصب والی صورت میں بھی ملے گا اور اس صورت میں بھی ملے گا. بذلہما اختیارا, جبکہ یہ شخص دونوں پیسے اپنے اختیار کے ساتھ دیتا ہے. ڈاکو آ کے کہتا ہے 200 روپے دو تو پھر میں کنویں پہ جانے دوں گا, وہ بھی اپنے ارادے کے ساتھ دیتا ہے. وہ شخص پانی کا کہتا ہے کہ بھائی میں یہ 1 بوتل دوں گا 200 روپے دو, تو وہ بھی اپنے اختیار سے دیتا ہے. طلبا للعبادت, اور یہ پانی پہ پیسہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ عبادت کر سکے. لو ابیح ذالک, اگر دونوں صورتوں میں پیسہ دینا جائز ہو تو
بلکہ یجتمع فی الاول، بلکہ بھائی غصب والے میں تو اس کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور دوسرا غاصب پر جو کیا عوض بھی لاگو ہوگا. جب بھی کورٹ لگے گی تو غاصب کو یہاں سے پکڑ کے بولے گا مجھے پیسے دو، وضو بھی ہو گیا اور پیسے بھی اسے لے سکتا ہے. وہ ثواب عوض بھی ہے ثواب بھی. بخلاف الثانی، جب کہ آپ نے خرید کے جو پیسہ ایسے وضو کیا ہے اس میں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن اس پیسے کے عوض اور کچھ نہیں مل سکتا ہے. خوب، تو بھائی یہ تو گویا کہ دو صورتیں تھیں کہ پانی کا ملنا اگر مشکل ہو یا پانی تک پہنچنا مشکل ہو. ٹھیک ہے، اب پہنچنے والی کو اتنی انہوں نے وضاحت دے دی. اب الخوف من استعمال ہی، یہ تیسرا مورد، یا پانی کے استعمال سے خوف ہو. کیوں؟ لمرض، بیماری کی وجہ سے، حاصل، وہ بیماری جو حاصل ہو چکے، یعنی ابھی یہ شخص بیمار ہو چکا ہے، یخاف زیادت ہو، اسے ڈر ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو بیماری کیا ہو جائے گی. سکندر، آپ کی توجہ کہاں تھی؟ سکندر کی توجہ کہیں اور تھی. بھائی بڑھ جائے گی. او ٹھیک ہے، بت ہو، یا مرض بڑھے گا نہیں لیکن دیر سے ٹھیک ہوگا. ویسے اگر پانی استعمال نہیں کرتا تو فرض کریں ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا، پانی استعمال کیا تو اب ایک مہینے میں ٹھیک ہوگا. اور اسرو علاج ہے، یا یہ اگر پانی استعمال نہیں کرتا تو علاج آسان تھا اب علاج مشکل ہو جائے گا. اور متوقع حاصل پر عطف ہے، یا بیماری حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے لیکن اس سے انتظار ہے کہ اگر پانی استعمال کروں گا تو یہ بیماری آ نہ جائے. اور برد شدید، یا سخت سردی ہے، یشق تحملو، جس کو برداشت کرنا جو کیا ہے بہت مشقت رکھتا ہے. اور خوف عطش حاصل، یا ایسے ڈر ہے کہ جو ابھی پیاس لگی ہے وضو کروں گا تو پیاسا مر جاؤں گا. اور متوقع، ٹھیک ہے، متوقع کو متوقع کہیں تو ٹھیک ہے، یا وہ پیاس جس کی توقع ہے کہ وہ آئندہ لگے گی. فی زمان، ایک ایسے زمانے میں لا یحصل فیہ الماء عادۃ، جس میں عام طور پر پانی نہیں ملتا. جو لوگ پیدل پہلے جاتے تھے یہاں سے کربلا تک، ان کو پتا تھا فرض کریں کہ کوئی کیا کراس کریں گے پھر پانی ہمیں ملے گا ہی نہیں. اب نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی بھی ہے، ابھی پیاس نہیں ہے لیکن آئندہ اسے ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، لا یحصل فیہ الماء عادۃ، عادت یعنی عام طور پر. اور بقرائن الاحوال، یا یہ کہ آپ کو حالات کے قرینے بتا رہے ہیں کہ پانی آگے نہیں ملے گا. لنفس محترمۃ ولو حیوان، بھائی یا تو یہ خود ہلاک ہو جائے گا اگر وضو کرے گا، یا یہ تو ہلاک نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو گدھا گھوڑا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا. ٹھیک، تو بھی گھوڑے اور گدھے کو بچانا ہے، وضو نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھے. وَيَجِبْ طَلَبُهُ، اور واجب ہے پانی کو طلب کرنا، مَعَ فَقْدِهِ، جب پانی نہ ملے، کل جانب من الجوانب الاربعۃ، چاروں طرف پانی کو تلاش کرنا ہے، مغرب، مشرق، شمال، جنوب. ٹھیک ہے، اگر مشرق مغرب کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا تو بھی آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک طرف ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا. نام بھی بتانا اور آنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک پتھر، کوئی لکڑی وہاں گاڑ دیں کہ میں یہاں کھڑا تھا. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے پہلے آپ جو ہے دائیں ہاتھ چلے جائیں، پھر بائیں ہاتھ چلے جائیں، پھر جہاں آپ کا چہرہ تھا اپنے سامنے، پھر جس طرف آپ کی جو پشت تھی اس طرف چلے جائیں. غلوۃ سہم، ایک تیر کے پھینکنے جتنا جائیں. ضروری نہیں کہ ایک تیر پھینکیں لیکن اندازہ ہے نا کہ اگر ایک تیر پھینکا جائے تو کہاں تک جائے گا. بفتح الغین، فرماتے ہیں غلوہ کی غین کو فتح دیں. وہی یہ غلوہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پھینکنا. مقدار و رمیت، یعنی پھینکنے کی مقدار، من الرامی، پھینکنے والے کی طرف سے، بالآلت، وہ بھی کمان کے ذریعے، معتدلین، اس میں جو ہے کیا ہے جناب، پھینکنے والا بھی کیا ہو، درمیانہ آدمی ہو، اور وہ آلہ بھی جو ہے کیا ہے درمیانے قسم کا ہو. ایسا نہیں کوئی ہائی لیول کا آپ نے بنوائے جو 5 کلومیٹر تک دور جاتا ہے، نہیں، عام تیر اور عام پھینکنے والا. اب ممکن ہے کہ مثلا ایک تیر ہم کہیں کس کو، حسنین کو، اپنے طالب علم کو پھینکو، وہ چھوٹا بچہ ہے، لازم اس کا زیادہ دور نہیں جائے گا. وہیں پر اگر ہم عاشق کو بولیں یہ پھینکو تو یہ دور جائے گا. جو درمیانہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، متوسط آدمی ہے اور متوسط اعلیٰ. فی الارض الخزنت، جناب یہ ایک تیر کے پھینکنے کا آپ جائیں گے اس زمین میں جو کیا ہے، حزنہ ہے، بے سکون زائل معجمہ، نقطے والی زے کو ساکن کر کے پڑھیں. یہ سہلہ کے خلاف ہے. سہلہ کسے کہتے ہیں؟ وہی المشتملۃ علی نحو الاشجار والاحجار، یہ وہ زمین ہے جس میں درخت زیادہ ہوتے ہیں، پتھر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، والعلو والحبوط،
اور یہ وہ زمینیں جو اونچی ہوتی ہے والحبوط اور نیچی ہوتی ہے، المانع من رؤیت ما خلفہ، ایسی اونچائی نیچائی ہے کہ بھائی اس اونچائی کے اس طرف کیا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ خوب، بس دیکھیں حضنا کی وضاحت نہیں کی انہوں نے، سہلا کی ٹھیک ہے، ان الاشیاء تعرف باضدادها، جب سہلا کی یہ وضاحت آپ سمجھ گئے تو آپ سمجھے کہ حضنا اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھی اور ہموار ہو، اس میں اونچائی نیچائی بھی نہ ہو، پتھر اور درخت بھی نہ ہو، وغلوۃ السہمین، اور سہلا والی زمین میں 2 تیر کے پھینکنے جتنا جائے گا، ولو اختلفت فی الحضونۃ والسہولۃ توزع بحسبها، بھائی آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کافی مقدار جو بالکل کیا ہموار ہے اور تھوڑی اونچی نیچی ہے، تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں آپ نسبت سنجی کریں گے کہ فرض کریں جہاں تک مجھے جانا تھا عاشق، وہاں تک جو ہے کیا آدھی زمین ہموار ہے اور آدھی زمین جو کیا اونچی نیچی ہے، تو وہاں نہ 1 تیر چلے گا نہ 2 تیر، وہاں 1.5 تیر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہموار میں تو 2، نہ ہموار میں 2 تیر کی جگہ پھینکنا تھا نا، وہاں 1 تیر، اور ہموار میں 1 فل تیر پھینکنا تھا، یہ فل ہموار نہیں ہے، آدھی ہموار ہے، تو آدھا تیر ہموار کا اور 1 تیر اس کی اونچائی نیچائی کا۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ طَلَبُ كَذَلِكَ، بتحقیق پانی کو طلب کرنا واجب ہے اس طریقے سے، یعنی چاروں طرف، احتمال وجود الماء فیہا، یہ اس وقت واجب ہے جب آپ کو احتمال ہو کہ پانی چاروں طرف ہوگا، فلو علم، اگر مکلف کو یقین ہو جائے، عدمہ مطلقہ، پانی کسی بھی طرف نہیں ہے، تو بھائی کسی بھی طرف جانا ضروری نہیں ہے، اور پھر بعض الجہات، یا اسے پتہ ہے کہ بھائی یہ جو میرے الٹے ہاتھ والا طرف ہے اس پہ تو پانی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، سکت طلبو، پھر یہ پانی کا ڈھونڈنا ساکت ہو جائے گا۔ ایک قول تو یہ کہتے ہیں مطلقاً بھائی چاروں طرف جانا اب ضروری نہیں ہے، اگرچہ بعض طرف احتمال ہے پانی کا، او فی ہے، دوسرا قول یہ فی ہے، یعنی انہیں بعض جہات میں یہ کیا طلب نہیں کریں گے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے، کما انہو لو علم وجود فی ازید من النصاب، جس طریقے سے کہ اگر مکلف کو پتہ چل جائے کہ بھائی 1 تیر نہیں 5 تیر کے فاصلے پہ مجھے پانی جنوب والی سائڈ مل جائے گا مشاہد، تو پھر یہ 5 تیر تک بھی جائے گا، پھر ان 3 طرف جانا ضروری نہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 1 تیر کے پھینکنے جتنا جائے، یہ اس وقت ہے جب یقین نہیں ہے پانی کا، لیکن اگر یقین ہے کہ اسی طرف میرے رائٹ ہینڈ پہ میرے سیدھے ہاتھ پہ پانی مل جائے گا، تو پھر 1 تیر والی بات نہیں ہے، 2 تیر 3 تیر 4 تیر تک بھی جو کیا ہے وہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ انہو لو علم، اگر مکلف کو پتہ چل جائے کس کا، وجود الماء، کہ پانی موجود ہے، فی ازید من النصاب، یہ جو مقدار بتائی گئی سے زائد مقدار پر، وجب قصدہ، واجب ہے پھر اس ازید کا قصد کرے، یعنی اس طرف جائے، مال امکان، اگر ممکن ہو، اور معلوم یخرج الوقت، نماز کا وقت بھی خارج نہ ہو، ایسا نہیں کہ نماز بچانے کے لیے وضو کرنے جا رہا تھا، پانی حاصل کرنے کے لیے نماز ہی چلی جائے۔ وتجوز الاستنابۃ فی الطلب، پانی کے ڈھونڈنے میں نائب لینا بھی جائز ہے، بل قد تجب، بلکہ کبھی کبھی تجھے کیا ہے نائب لینا واجب ہوتا ہے۔ تجب کا فاعل کون ہے؟ ہی کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے استنابت کی طرف، ولو باجرت مال قدرت، ہاں اگر آپ کو نائب اجرت کے ساتھ ملے تو اجرت کے ساتھ بھی لینا ہے، مال قدرت ہے جب آپ کو قدرت ہو اجرت دینے کی۔ ویشترط عدالت النائب ان کانت اختیاریتا، کہتے ہیں اور شرط ہے نائب کا عادل ہونا جب نائب لینا اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب کیا؟ آپ خود بھی جا سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں جاتے، اگر مجبوری میں آپ نائب لے رہے ہیں، آپ خود چل ہی نہیں سکتے، پھر اس کی عدالت شرط نہیں ہے۔ وَإِلَّا یعنی اگر یہ نیابت اختیاری نہیں ہے، فَمَا امکان العدالت، پھر دیکھیں اگر عدالت والا ممکن ہے ملنا تو لے لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ وَيُحْتَسَبْ لَهُمَا، اچھا یہ جو نائب پانی ڈھونڈنے جاتا ہے بھائی میرے، تو یہ اس کا اپنی طرف سے بھی پانی کا ڈھونڈنا ہو جائے گا اور منوب انہوں کی طرف سے بھی، کہتے ہیں جی ہاں، وَيُحْتَسَبْ، یہ طلب حساب کی جائے گی لہما، اس نائب کے لیے بھی اور منوب انہوں کے لیے بھی، اللہ تقدیریں دونوں صورتوں میں، چاہے استنابت واجب ہو چاہے اختیاری ہو۔ وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ، اچھا جہاں پر آپ ہیں وہاں پر بھائی مٹی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں، مثلا کسی آپ جو ہے کیا ہے کان میں چلے گئے، کھان میں،
ٹھیک ہے، وہاں کوئلہ ہی کوئلہ ہے، یا آپ ایسی سرزمین میں جہاں نمک ہی نمک ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ مٹی کو بھی اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے تلاش کرنا واجب ہے، یعنی ایک تیر کے پھینکنے تک چاروں طرف جائیں. لو تعذر المٹی، اگر مٹی متعذر ہو وجوب ہی. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم تراب پر تیمم کو شرط مانیں، اگر ہم کسی اور چیز پر بھی تیمم کو شرط مانیں اور وہ آپ کے پاس ہے تو پھر مٹی کی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد.